اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، میں حسب عادت ایک فقہی مسئلے سے اپنی بات کا آغاز کروں گا اور اس کے بعد سورہ مبارک حجرات کی جن آیتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ ان آیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. فقہی مسئلے کے اعتبار سے ایک مسئلہ میں ایسا لے رہا ہوں کہ جو بہرحال شاید یہ کہا جا سکے کہ ہمارے معاشرے میں 1 سے 4-5% تک لوگوں کے کام کا مسئلہ ہے. 95% لوگوں کے کام کا مسئلہ یہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ 95% لوگوں کے کام کا نہ ہونے کے باوجود 100 کے 100% لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ نہ جاننے کی وجہ سے نقصانات کے بہت زیادہ امکانات ہیں. نہ فقط امکانات ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں. یعنی یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس کا جاننا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کے کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ رینڈملی جس انسان کے کام کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے انسان سے کنیکٹڈ ہے جس کے کام کا یہ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ. یا بہت زیادہ کلیئر ہو کر میں بات کروں تو کورٹ کی طلاق کا مسئلہ، عدالتی طلاق. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر گھرانے میں ہی جہاں پر ایک فیملی آباد ہے، ایک مرد ایک عورت ہے جو میاں بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور الحمدللہ طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں. انہیں ہر گھر میں تو طلاق نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال 1%، 2%، 3% طلاقیں ہمارے سامنے آتی بھی ہیں. اور اس میں جناب علی ریئرلی یہ کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات جب ایک مرد طلاق دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے اپنی شریک حیات کو، تو لڑکی والے، دلہن والے بعض اوقات کورٹ میں جا کر بھی طلاق لے لیتے ہیں
اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، جو انفارمیشن کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے حتیٰ صاحبان ایمان ان ڈراموں سے جو ان موضوعات پر بنائے جاتے ہیں، ان ٹاک شوز سے جو ان موضوعات پر ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے یہی مسائل ہیں، جبکہ فقہ اہل بیت کے اندر مسائل تھوڑا سا مختلف ہیں. تو اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کورٹ کی طلاق، تو ایک جملے کے اندر اگر میں سمجھاؤں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لڑکی یا جو خاتون یا جو عورت، جو دلہن، جو بیوی کورٹ سے طلاق لے کر آتی ہے، کورٹ سے طلاق لینے کے بعد بھی شرعی اعتبار سے، فقہ اہل بیت کے اعتبار سے وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں اسی طرح سے ہے، وہ اپنے شوہر کی بیوی اسی طرح سے ہے جس طرح یہ طلاق لینے سے پہلے وہ اپنے شوہر کی بیوی تھی. اگر وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو وہ یہ گناہ کا کام کر رہی ہے. اگر اس کے والدین اس کسی اور جگہ نکاح کروا رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس غلطی میں شریک ہیں، اس گناہ میں شریک ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے. اب اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیے، فقہ اہل بیت کے اعتبار سے طلاق دینے کا اختیار بنیادی طور پر صرف مرد کو ہے. جب ایک مرتبہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی کسی کو اپنا شریک حیات منتخب کرتی ہے، تو جب پہلی مرتبہ وہ اس کا انتخاب کرنے جاتی ہے تو اسلام پابندی لگاتا ہے کہ جب تک باپ کی اجازت نہ ہو یا دادا کی اجازت نہ ہو، لڑکی چاہے جتنا ہی پڑھی لکھی ہو، جتنا ہی خود مختار ہو، ارننگ پرسن ہو، سیلف اسٹیبلشڈ ہو، جو بھی آپ کہہ لیں، بزنس ویمن ہو، وٹ ایور یو سے، جب تک باپ کی اجازت نہیں ہے، باپ کی رضایت نہیں ہے، وہ شادی نہیں کر سکتی. خیر، میرا فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ بعض اوقات بہرحال دین پھر باپ کی اجازت کو ختم بھی کرتا ہے بعض مقامات پر آ کر، لیکن فی الحال میرا موضوع نہیں. بٹ ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو اب یہ عورت اپنے شوہر کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے، اور اسلام گھر کے نظام کو چلانے کے لیے جو سسٹم بنا کے دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، وہ یہ دے رہا ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہوگا. اب دیکھیں، اگر اس کو ہم بہت ہی لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی 3 پاسبلٹیز تھیں کہ بھی طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہو، طلاق کا اختیار صرف عورت کے ہاتھ میں ہو، اور طلاق کا اختیار دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 پاسبلٹیز بنتی تھیں کہ کوئی بھی چاہے طلاق کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد، روایت کو دیکھنے کے بعد، اور دنیا کے ایکچوئل سٹیٹس کو دیکھنے کے بعد، کہ جہاں اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سوسائٹی کے اندر، تو وہاں نسبتاً طلاق کے ریشوز کم ہوتے ہیں. جہاں خواتین کے ہاتھ میں اختیار ہے وہاں طلاق کے ریشوز بڑھ جاتے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ بہرحال گھر بچانے پر زیادہ زور دیتا ہے گھر توڑنے کے مقابلے میں. یہ بات بہرحال 100% طے شدہ ہے کہ جب رولز بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، تو وہ 100% پر اپلائی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پرسنٹیج ایسی بھی ہوتی ہے جو افیکٹڈ ہوتی ہے. اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، دین بھی سمجھتا ہے اس بات کو. لیکن بہرحال ایک ڈیفالٹ سسٹم بنا کے دیا گیا ہے. وہ ڈیفالٹ سسٹم یہ ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہوگا، عورت کے پاس طلاق لینے کا اختیار اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. ہاں، عورت یہ کر سکتی ہے کہ وہ مرد سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو. جہاں مرد عورت کو نہ چھوڑنا چاہ رہا ہو، عورت کے اصرار پر، عورت کی خواہش پر، عورت کی ریکویسٹ پر مرد طلاق دے، تو اس کو طلاق خلا کہتے ہیں. طلاق خلا وہ نہیں ہوتی جو عورت ایگزیکیوٹ کرتی ہے. طلاق خلا کو بھی مرد ایگزیکیوٹ کرتا ہے، لیکن اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ اے مرد، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تیرے ساتھ شریک حیات بن کر نہیں رہ سکتی، اپنی زندگی نہیں گزار سکتی مزید.
بلکہ آقا سیستانی نے تو یہاں تک شرط لگائی ہے کہ وہ اس لیول پر آ جائے کہ عورت مرد سے یہ کہے کہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں، مجھے تجھ سے اتنی شدید نفرت ہو چکی ہے اور میں اس قدر تنگ آ چکی ہوں تجھ سے کہ اب میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں، مجھے شدید نفرت ہو چکی ہے، اتنی کہ اب میں حق زوجیت ہی ادا نہیں کر سکتی، میں تیری کسٹڈی میں رہ ہی نہیں سکتی، میں تجھے ایز اے مرد ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی، ایز اے شوہر ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی، تو اس وقت خلا ہو جاتی ہے۔ تو مرد اگر ایسے مقام پر طلاق ایگزیکیوٹ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا لیول آئے تو ظاہراً دین یہ بہتر سمجھتا ہے کہ مرد جینونلی اگر دیکھتا ہے کہ ہاں واقعاً میری بیوی تکلیف میں ہے تو اس کو وہ چھوڑ دے، ورنہ بہرحال اگر وہ زبردستی ایک عورت کو اپنا کر رکھتا ہے تو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے کسی طرح کا کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ تو دس از کالڈ طلاق خلا۔ طلاق خلا یہ نہیں ہوتی کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا اور آپ کورٹ کے اندر چلے گئے اور کورٹ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ دس از ناٹ طلاق خلا اکارڈنگ ٹو فقہ اہل بیت۔ ہاں، زمانے کے امام کی حکومت ہو یا آج حاکم شرع، فرض کرنا آپ آقا سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں، وہ خود یا ان کا ایسا کوئی نمائندہ کہ جس کے پاس انہوں نے طلاق دینے کا اختیار دے کے رکھا ہو، تو ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے۔ جس طرح آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ جناب علی جو ہے وہ طلاق ایشو کرتی ہے، اسی طرح حاکم شرع کا وکیل بھی طلاق کے صیغے کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے۔ اور عورت اگر شوہر سے طلاق لینے میں کامیاب نہیں ہو رہی، وہ اپنے جینوئن پرابلم کو حاکم شرع کے سامنے رکھ سکتی ہے، اور حاکم شرع اگر سمجھے گا وہ ان قوانین پر پورا اترتا ہوگا اس کا کیس، تو ممکن ہے کہ جناب علی جو ہے حاکم شرع اس کو طلاق خلا کا کیس ایشو کر دے۔ لیکن اگین یہ وہ حاکم شرع کی عدالت ہوگی، زمانے کے امام یا ان کی غیبت میں ان کے نائب خاص کی اجازت سے کسی کی عدالت ہوگی جہاں پر یہ فیصلہ ہوگا، نہ کہ جناب علی جو ہے وہ مثال کے طور پر حکومتی عدالت۔ تو اس طرح سے یہ طلاق نہیں ہوتی، اور اس طرح بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس معاملے میں جو ہے خیال رکھا جانا چاہیے۔ خیر، میں نے اپنی بات مکمل کی، مزید اگر کسی کے لیے کوئی سوال ہے تو مجھ سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ ازائن سورہ مبارک کے حجرات پر ہم بات کر رہے تھے، 5 آیتوں پر ہماری آیتیں مکمل ہوئیں کل کی حد تک۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج چھٹی آیت کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بہت زبردست آیت ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہاں سے اب پیغمبر اکرم کا جو پروٹوکول ہے اس پر گفتگو مکمل کرنے کے بعد اب اسلام جو ہے وہ ایک اگین جو آپ کا ایک سوشل سسٹم ہے اس کی بنیادی ترین ایشوز پر بات کر رہا ہے، اور بہت اہم ایشو پر بات کر رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اے صاحبان ایمان، تمہارا کلچر ایسا ہونا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر زمانے میں یہ آیت بیسٹ فٹ رہی ہے، خاص طور پر 2020، بلکہ شاید خاص طور پر کووڈ-19 اس پینڈیمک کے دور میں شاید سب سے زیادہ یہ آیت سوٹ کرتی ہے کہ عالم اسلام کا، صاحبان ایمان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا۔ not about the COVID-19 but about the information system۔ یہ جو ہمارے پاس آج سوشل میڈیا اویلیبل ہے، اور ہمارے پاس فیس بک پر جو ڈیٹا اویلیبل ہے کووڈ-19 کے بارے میں، واٹس ایپ پر جو ڈیٹا اویلیبل ہے کووڈ-19 کے بارے میں، اس پینڈیمک کے بارے میں، یا آپ کہہ لیجئے کہ کورونا کے بارے میں، تو آپ کیا آنکھ بند کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 100% جو فیس بک پہ لکھا ہوا ہے وہ 100% صحیح ہے؟ جو کچھ واٹس ایپ پر میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہیں، اور اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی خرابی، کوئی خامی، کچھ مس انفارمیشن نہیں ہے؟ آف کورس ناٹ۔ تو اس انفارمیشن سسٹم کو ڈیل کرنے کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں، یعنی آج سے 14 صدیاں 15 صدیاں پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب تمہاری حکومت اسٹیبلش ہو گئی، یہ سورہ حجرات میں نے کہا نا کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، جب اسلام کی ایک اقتدار اسٹیبلش ہو گیا، تو ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی ایز اے مسلم سوسائٹی کہ تم نے آنکھ بند کر کے
ہر انفارمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور اس کی بنیاد پر ترتیب اثر نہیں دینا، اس کی بنیاد پر رسپانس نہیں کرنا، اس کی بنیاد پر ریئیکٹ نہیں کرنا، اس کی بنیاد پر جناب علی اگلے مرحلے میں سیکنڈری سٹیج میں نہیں پہنچ جانا۔ اے ایمان لانے والو، خبردار اس بات کو ذہن میں رکھنا، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے، فاسق یعنی وہ انسان جو گناہ گار ہے، ایک گناہ گار انسان خبر لے کر آ رہا ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یار یہ سچا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے مان لیا، کبھی سچ بھی بولتا ہے کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، یعنی یہ آپ 100% سچ کا کلیم تو BBC کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے، 100% سچ کا کلیم تو آپ CNN کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے۔ باقی مثال کے طور پر دنیا میں جتنے ٹیلی ویژنز ہیں، جتنے جو ہے نیوز ایجنسیز ہیں، آنکھ بند کر کے آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ان کی انفارمیشن جو ہے وہ صحیح انفارمیشن ہے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد قرآن مجھے اور آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ گائیڈ لائن، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کو انفارمیشن تمہارے پاس لے کر آئیں، فتبینوا، ری چیک کر لو، تحقیق کر لو، سیکنڈ اوپینین لے لو، کاؤنٹر چیک کر لو۔ اچھا اب یہاں پر قرآن ایک ریزن دے رہا ہے، آئی تھنک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علت منحصرہ نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ دا اونلی ریزن، مے بی دس از ون آف دا بیسٹ ریزنز، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنز۔ قرآن کی ریزننگ کیا ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم نے بغیر تحقیق کیے اس کے مطابق ریئیکٹ کر دیا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ ان تصیبوا قوما، تم کسی قوم پر پل پڑو گے، بجہالۃ، نادانی کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، اندھا دھند تم ٹوٹ پڑو گے کسی کے اوپر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، رزلٹ یہ ہوگا کہ کل جب راز کھلے گا، کل جب ساری باتیں سامنے آئیں گی تو پھر تمہیں افسوس ہوگا، تم ندامت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا سب سے پہلے میں اس آیت کی شان نزول، بڑی امپورٹنٹ ہے شان نزول، کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کتنا زبردست غلطی ہو جاتی مسلمانوں سے اگر اس آیت کو فالو نہ کیا ہوتا۔ سٹوری یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق۔ بنو مستلق کے لوگ فتح مکہ کے بعد یا شاید اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم جناب علی جو ہے وہ دائرہ ایمان لے آئے، دائرہ ایمان میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے اور ہم مسلمانوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ حکومت اسٹیبلش کرنے کے بعد، اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ زکوٰۃ کلیکشن کے لیے، زکوٰۃ اس سارٹ آف ٹیکس یو کین سے، کہ جو غربا اور ان کے لیے بھی کام آتا ہے اور اسٹیٹ کو چلانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ قرآن نے بہت کلیئرلی بات کی ہے، توضیح المسائل وغیرہ میں بھی اس کے بہت سارے یوزز لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے گا، ان کی بیسک نیسیسٹیز کو کور کرنے کے لیے، چاہے وہ فوڈ اینڈ شیلٹر ہو، چاہے وہ پبلک سروسز ہوں، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اب پیغمبر اکرم بنو مستلق کے پاس بھیجتے ہیں ولید ابن عقبہ کو۔ ولید جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا ہے وہ بھی، تو ولید ابن عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بنو مستلق سے تم زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے کر آؤ۔ بنو مستلق کے پاس انفارمیشن بھیج دی گئی کہ بھائی فلاں دن ہمارا نمائندہ آئے گا۔ اب اس دور میں جو زکوٰۃ، ظاہر سی بات ہے بینکس تو تھے نہیں کہ صاحب بینک اکاؤنٹ میں سے کٹوتی ہو جائے گی، اس دور کا جو ویلتھ سٹور کرنے کا طریقہ کار ہوتا تھا، ویلتھ کو جس طرح سے جو ہے وہ لوگ سٹور کرتے تھے یا اس کو مطلب کیلکولیٹ کرتے تھے، وہ یا جانوروں میں ہوتی تھی، یعنی جو زکوٰۃ خدا نے واجب کی ہے، اپنا اونٹ، گائے، بھیڑ، یا اناج کی صورت میں ہوتی تھی، غلات اربع، گندم، جو، کھجور اور کشمش، یا سونے اور چاندی کے سکے، درہم اور دینار۔ تو لوگ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ گائے نکالتے تھے زکوٰۃ میں، اونٹ نکالتے تھے، بکری نکالتے تھے، جو بھی گندم بچی ہے، گندم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، گندم، وہ سارے کلیکشن ہوتا تھا، ایک بڑا پروسیس ہوتا تھا پورا جس میں جاتے تھے۔ اب پیغمبر اکرم نے بھیجا ولید کو، جاؤ جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ۔ بنو مستلق کو اناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ فلاں دن آئیں گے اور جناب علی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بنو مستلق اپنے عقیدے کی سادگی میں، محبت میں، یہ سوچ کر کہ بابا اللہ کے رسول کا نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی کہ اپنا نمائندہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں اور ہم سے زکوٰۃ کلیکٹ کی جا رہی ہے، تو وہ خوشی کے مارے باقاعدہ جب دن تھا وہ استقبال کرنے کے لیے پورا کا پورا گاؤں باہر آ گیا، اور جو عربوں کا طریقہ کار تھا
استقبال کا جس کا آج کل ہم کہتے ہیں 21 توپوں کی سلامی مثال کے طور پر، وہ پروٹوکول کے ساتھ گھوڑوں پہ بیٹھ کر اور تلواریں ہیں نیزے ہیں سجے ہوئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہ بابا اللہ کے رسول کا نمائندہ ہے جس کو ہم ریسیو کریں گے۔ ولید نے دور سے دیکھا کہ اس طرح سے آ رہے ہیں۔ ولید زمانے جاہلیت میں ولید کا بنو مستلق کے ساتھ بڑا زبردست جھگڑا تھا۔ کچھ ظاہر سی بات ہے وہ جو طریقہ کار تھا عربوں کا بات بات پر خون بہانا، تو ممکن ہے اس لیول کا جھگڑا ہو کہ ایک آدھ انہوں نے ادھر کے بندے مارے ہو انہوں نے ادھر کے بندے مارے ہو، جھگڑا تھا اور زبردست جھگڑا تھا۔ ولید نے جب اس اسٹائل سے آتے ہوئے دیکھا، ولید نے کہا ہو نہ ہو یہ مجھے مارنے کے لیے آئے، یہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے ہٹ گئے، یہ لوگ مرتد ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں؟ محمد ہم سے ٹیکس لینے والے، اور ولید کو تو ہم جان سے مار ڈالتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ولید ڈر گیا، ڈر کے گھبرا کے پیچھے بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر آنے کے بعد اس نے یہ انفارمیشن نہیں دی کہ لوگ اس طرح سے آ رہے تھے۔ ولید نے آ کر پیغمبر اکرم کو جو انفارم کیا وہ یہ انفارم کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا ہے، وہ تو مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، وہ تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ تو مجھے بھی جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا کہاں؟ اب یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے، یعنی آپ کے اسٹیٹ کے اندر ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک قبیلہ ہے جو آپ کی جو ہے وہ حکومت کے اندر ہے، اور وہ کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ آفینس ہے، کھلم کھلا آفینس ہے، بغاوت کہتے ہیں، خروج کہتے ہیں اس کو۔ پیغمبر نے کہا لشکر تیار کرو، حملہ کرو، ان کو جان سے مارو، جو مرتد ہو گئے قتل کر دو، جو بچ جائیں غلام کنیز ختم، اللہ خیر صلی اللہ، مسلمانوں کو فتح ملے گی، ورنہ شہادتیں ملیں گی۔ لشکر تیار ہونے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اصحاب سے پوچھا، اصحاب نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ لشکر تیار ہونا چاہیے۔ مکے والے سرنڈر کر گئے، مکہ ہمارے سامنے نہیں کھڑا رہ سکا، اتنا بڑا شہر، تو یہ بنو مستلق کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ ہم سے مقابلہ کریں گے اور ہم کو جناب علی ڈینائی کریں گے اور ہمارا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پیغمبر نے آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کل کو تمہیں ایسا نہ ہو، پریشانی ندامت ہو، تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول رک گئے، جبریل انفارمیشن دے دی، گویا ایک طرح سے بات کلیئر کر دی، سسٹم آ گیا، پیغام آ گیا، اللہ کے رسول رک گئے۔ اللہ کے رسول کے رکنے کے بعد بہرحال جو پیغمبر کے کمپینینز تھے، اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب دیکھیں یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہرحال ٹوٹل اس سسٹم کو ڈیولپ ہوئے، میں اگر انسلٹ نہ کروں اسلام کے اس ایج کی، تو جمعہ 8 دن ہوئے، 13 سال پیغمبر مکہ میں تھے، کون سی زکوٰۃ؟ سوچ رہے ہیں وہاں سے تو پیغمبر کو راتوں رات نکلنا پڑا تھا ہجرت کر کے، پاؤں میں چھالے پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی پیغمبر اکرم کے پاس زکوٰۃ کہاں سے آتی تھی؟ احد میں 2 گھوڑے تھے، بدر کے اندر پتہ نہیں 2 گھوڑے تھے، احد کے اندر کتنے، مطلب کچھ تھا ہی نہیں پیغمبر کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ خیبر سن 6 ہجری میں فتح ہوا، اس کے بعد تو تھوڑے سے پیسے آئے تھے یہودیوں والے۔ 8 ہجری میں جب یہ فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حکومت گویا اسٹیبلش ہوئی، اس کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کے پاس طرح سے پیسہ آیا، زکوٰۃ وغیرہ جمع کرنے کی باتیں ہوئیں۔ تو ہوا یہ کہ جو شروع کے 13 سال کے مسلمان تھے وہ تو چلے پھر بھی مخلص بڑی حد تک، مکہ میں مدینہ میں آنے کے بعد جنہوں نے شہادتیں اختیار کی، جامع شہادت، یہ مخلص۔ لیکن اس کے بعد تو جب ماسز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت نمائندہ الہی، پروردگار کا نمائندہ، سیکرٹ تھنگ، مقدس چیز، یہ کم ہو گئی تھی۔ ماحول یہ تھا کہ ایک لیڈر ہے، اور ایسا لیڈر ہے کہ جو اچھا لیڈر ہے، یعنی اب تک جو مکہ کے لیڈر تھے، قریش والے، اپنا دوسرے بنو بکر والے، بنو تمیم والے، مثلا یہ ادھر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر اوس والے، خزرج والے، یہ سب کے سب ظالم لیڈرز ہوتے تھے، غلاموں پر بے تحاشا ظلم کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے۔ ابھی پیغمبر کے دور کا زمانہ تھا نا جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، تو یہ لیڈر بڑے گندے لیڈرز تھے۔ ہم کتنے ظالم لیڈرز کے درمیان رہے، یہ لیڈر بڑا اچھا لیڈر ہے، الہی ہے، خدا کا نمائندہ ہے، مقدس ہے۔ یہ کانسیپٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ اصحاب آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ ضد پر آ گئے کچھ، یا رسول اللہ خواہ یا باتیں کر رہے ہیں، چیک کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، آپ کو حملہ کر دینا چاہیے، باغیوں کو ان کی بغاوت کی سزا ملنی چاہیے۔ زکوٰۃ کلیکشن پہ اگر آج ہم ڈھیلے پڑ گئے، آج ہم ایسا ہو گئے تو ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا،
ہر آدمی ہمارے سامنے بغاوت کر دے گا، ہر آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے گا میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ سسٹم کیسے چلے گا؟ پیسہ کیسے آئے گا؟ ریونیو کیسے آئے گا؟ بیت المال کیسے چلے گا؟ خزانہ کیسے بھرے؟ اللہ کے رسول ان ساری باتوں کے باوجود کہتے نہیں، آیت آ گئی ہے میں رکوں گا۔ ایک اور صحابی کو بھیجا، تم جا کر چیک کرو۔ اب چونکہ ڈر تھا، اب تک تو یہ تھا کہ مسلمان ہے، زکوٰۃ دینے سیدھا سیدھا بھیج دیا تھا، اب ڈر تھا کہ پتہ نہیں واقعاً حملہ کرنے والے ہیں، بغاوت کر کے بیٹھے ہیں، جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اب جو صحابی گیا وہ رات کے اندھیرے میں گیا، خاموشی کے ساتھ ٹیم لے کر گیا، اور ٹیم کے ساتھ جناب علی کیا کیا کہ بجائے خود جانے کے آدھی رات کو اپنے کچھ جاسوسوں کو بنو المصطلق کے قبیلے میں بھیج دیا کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آدھی رات کا سناٹا، فجر کے اذان کا وقت قریب آیا، ان جاسوسوں نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کے گھروں سے تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت تھی کہ لوگ مسلمان ہیں۔ نماز کی آوازیں آنے لگیں، وہ سناٹا، چھوٹا سا گاؤں، آوازیں آ رہی ہیں کہ بابا یہ لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات ایسا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہاں تو اذانیں چل رہی ہیں، وہاں تو نمازیں چل رہی ہیں، وہاں کون کافر ہو گیا ہے؟ کس نے کہا زکوٰۃ نہیں دینا؟ معلومات بھی کی، مارکیٹ صبح کھلی، یہاں سے صحابی گئے، چلو اب دن کے اندر روشنی میں، ہاں بھائی کیا ہوا، کیسا ویسا؟ کہا ہم زکوٰۃ ہم دینے کو تیار ہے، پرابلم کیا ہے؟ ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا ولید کو واپس چلے گئے، ہم خود پریشان ہیں کہ کیوں زکوٰۃ لیے بغیر چلے گئے، ہم تو رسپیکٹ دے رہے تھے، ہم تو پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے تھے۔ کہا اچھا، کہاں؟ کہا اچھا زکوٰۃ بعد میں لیتے ہیں، ہم انفارمیشن دے کر آئے۔ ابھی واپس آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے، کوئی سرکشی نہیں ہے، کوئی خروج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے کو تیار ہے۔ قرآن کی آیت صحیح ثابت ہو گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص کے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ذاتی سمجھ کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اگر پیغمبر اکرم اس کی بات مان کر اٹیک کر دیتے، آج عالم اسلام دنیا میں منہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا کہ تم تو ایسے لوگ ہو، تمہیں تو ریاست چلانے کی تمیز ہی نہیں ہے کہ نمائندہ الہی ریاست کیسے چلاتا۔ یہ اس لیول کی بات، لیکن چاہے وہ بنو المصطلق کو جان سے مارنے کی بات ہے، چاہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد، 1450 سال گزرنے کے بعد پیغمبر کی ہجرت کے یا پیغمبر کے ایمان کے ظاہر اعتبار سے اعلان نبوت کے، آج تقریباً 1450 سال مکمل ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گیا بلکہ، پیغمبر کے اعلان نبوت سے لے کر سسٹم ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق ابھی ایک صلوات پڑھ دے گا محمد علیہ محمد۔ یہاں فاسق سے مراد یہ نہیں کہ شرابی ہو، یہاں فاسق سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ زانی ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، یہاں فاسق سے مراد یہ ہے کہ جو حلال اور حرام کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ پاتا، دین کے معاملے میں سستی کر جاتا ہے، عادل نہیں ہے، فاسق ہے، گناہ کر جاتا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، نہیں کرتا دین کا اتنا کیئر، عورت حجاب نہیں کرتی ہے چاہے باقی نمازیں پڑھتی، اس کو اسلام بہرحال عادل نہیں مانے گا اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ اتنا ہی گناہ ہے کہ بے پردگی کا گناہ، چاہے وہ اتنا ہی گناہ ہے کہ داڑھی منڈنے کا گناہ، چاہے وہ اتنا ہی گناہ ہے کہ گالی دینے کا گناہ۔ اب اتنا کا میں کون ہوتا ہوں اتنا کہنے والا؟ ہر گناہ کی انٹینسٹی پروردگار جانتا ہے، میں کسی گناہ کو چھوٹا بڑا کہنے والا کوئی ہوتا نہیں ہوں۔ سمجھانا یہ کہ اگر گناہ گار انسان ہے، لیکن گناہ گار سے مراد کوئی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلب اور بار کا آدمی جا کے دیکھیں، پبز اور کسینوں کا آدمی جا کے دیکھیں، ہمارے ارد گرد عادل بھی نظر آتے ہیں، ہمارے ارد گرد فاسق بھی نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ میں سمپل مثال دوں، بہت سے لوگوں کی عادتیں بڑی آسانی کے ساتھ غیبت کر جاتے ہیں، فلاں شخص ارے مجھے پتا ہے ایسا 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 ایسا، جتنی انفارمیشن لینی ہے ان سے جناب علی آپ 2 منٹ بات کریں پیار سے اور ساری انفارمیشن لے لیں، اس کو غیبت کرنے میں ذرا بھی مثال کے طور پر جو ہے وہ ہیزیٹیشن ہے ہی نہیں۔ سر اتنا بتا دوں، اگر آپ ذرا سا بھی سمجھدار ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کی انفارمیشن اوور اے کپ آف ٹی آپ کو مل رہی ہے تو اوور اے کوکی آپ کی انفارمیشن بھی وہاں چلی جائے گی۔ یو شوڈ بی ویری مچ رسپانسبل اباؤٹ اٹ، وی شوڈ بی ویری مچ کیئرنگ اباؤٹ اٹ۔ لیکن خیر، قرآن کہہ رہا ہے کہ بابا اس طرح کے افراد اگر تمہارے پاس کوئی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں، اس انفارمیشن کی بنیاد پر تم کو ریئیکٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ قرآن دیکھیں عجیب بات، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انفارمیشن 100% غلط ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے وہ انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے،
اور اتنا غلط ہو سکتی ہے کہ تمہیں کل کو افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کر ڈالا۔ اگر اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، خبردار کاؤنٹر چیک کیے بغیر آگے مت بڑھنا۔ ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں ندامت ہو سکتی ہے۔ بی ویری مچ کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ اب یہ جب سسٹم بن گیا، اگین آج کے ہم اپلائی کرنے کی بات کریں، کووڈ-19، دل کہتا ہے اللہ کرے واقعاً جھوٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن بات دل کے معاملے کی نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہم نے اپنا نظریہ بنا لیا، ایک نظریہ بنا لیا کہ صاحب یہ بہت سیریس ایشو ہے، ایسا ہو جانے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، 2 مہینے میں قیامت آنے والی ہے، 3 مہینے میں پتہ نہیں طوفان آنے والا ہے، 4تھے مہینے میں زلزلہ آنے والا ہے، دنیا کے 6 ارب میں سے 1 ارب انسان مر جانے والے۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے، ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ بابا سب تماشا ہے، بخار آیا تو بھی کورونا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہوا تو بھی کورونا ہے، اور جناب علی آنکھ میں درد ہوا تو بھی کورونا ہے، اور پیٹ میں جناب علی بدہضمی ہوگی تو بھی کورونا۔ یہ کانسپریسیز بھی چل رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خدا را ہر واٹس ایپ کی پوسٹ کو قرآن کی آیت سمجھ کے ڈیل مت کرو، ہر فیس بک کی پوسٹ کو قرآن کی آیت سمجھ کے ڈیل مت کرو۔ جینوینلی دیکھو کہ وہ جینوین افراد کون ہیں کہ جو اس بارے میں انفارم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو جینوین ڈاکٹرز، ایک ڈاکٹر فلاں علاقے کا فلاں ہاسپٹل کا کہہ رہا ہے میرے ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں ہے، ارے بھائی 100 ڈاکٹر سامنے جینوین جس کو آپ جانتے ہو، ایک ایسا ڈاکٹر جو دنیا کے اس کونے میں رہ رہا ہے، جو کم سے کم آپ سے جو ہے 10,000 میل دور ہے، 8,000 میل دور ہے، 6,000 میل دور ہے، وہ کہہ رہا ہے جناب علی کہ میرے ہاسپٹل میں کوئی مریض نہیں ہے، اور جس کو آپ جانتے ہو، جس پر آپ اپنی جان حوالے کر دیتے ہو، جس کے بارے میں اپنا پیشنٹ دے دیتے ہو، وہ آپ کو جینوینلی بتا رہا ہے کہ بھائی مر رہے لوگ، بیمار آ رہے، پازیٹیو آ رہی رپورٹس، آپ کہہ رہے ہیں صاحب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں، میں کوئی نظریہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ مان لیں کہ کورونا ہے یا مان لیں کہ کورونا نہیں ہے۔ یہ سیٹ ڈیزرو نہیں کرتی، نہ مجھے رائٹ ہے کہ میں اس طرح کی بات اس ممبر میں بیٹھ کے کروں، لیکن بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر میرا مرجع یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فیک ہے، یعنی میرے پاس آپ کے پاس انفارمیشنز ہیں، تو بہرحال میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ میرے مرجع کے پاس بہت اسٹرانگ ریسورسز انفارمیشن کے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یس کووڈ-19 میں آپ کو احتیاط کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ میں ایک جملہ شیئر کروں، ہمارے مرجع کا میرے پاس ریٹن موجود ہے، شکاگو سے ایک مومن کا میسج آیا، میں نے خود آفس سے معلوم کیا کہ مولانا شکاگو میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لاشیں بڑھ رہی ہیں، والنٹیئرز کم ہو رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، جان کا خوف ہے ہمیں، ہم گھبرا رہے ہیں، کیا جان خطرے میں ڈالنا واجب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جان خطرے میں ڈال کر ہی جناب علی آپ کو غسل و کفن دینا ہے؟ میں نے آفس سے معلوم کروایا، جواب آیا اگر واقعاً جان خطرے میں ہے کوئی غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہے، جس پلاسٹک کے بیگ میں ہاسپٹل نے ڈیڈ باڈی آپ کو کور کر کے دی ہے اسی کے اوپر آپ کفن لپیٹیں، نماز پڑھیں، دفنا دیں۔ یعنی ہمارا مرجع جواب دے رہا ہے، وہ آنکھ بند کر کے یہ فتویٰ جاری نہیں کر رہا کہ سب بکواس ہے، کھولو اس کی لاش غسل کفن دو، کچھ نہیں کورونا ورونا۔ ہمارا مرجع یہ کامنٹ نہیں کر رہا ہے، ہمارا مرجع اس کوشچن کے مطابق آنسر کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے اگر آپ سوال کریں کہ نہیں میرے پاس ایک ایسی ٹیم اویلیبل ہے کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں جو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ ڈیڈ باڈی کو غسل و کفن دے سکتے ہیں، مرجع کا جواب وہی ہوگا کہ ٹھیک ہے غسل دینا واجب ہے، تیمم دینا واجب ہے اگر غسل نہیں تو۔ لیکن اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں پاسبل نہیں ہے میرے لیے، جان کا خطرہ ہو رہا ہے مجھے، جیسا سوال ویسا جواب۔ میں اس وقت غسل و کفن کا مسئلہ یہاں پر بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میرے اس جملے کو کوئی لاسٹ ورڈ سمجھ کر کوئی ڈیسیشن نہ لیا جائے، میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ یہ نہ کہہ دیں کورونا ہے، آنکھ بند کر کے آپ یہ نہ کہہ دیں کورونا نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ عالم اسلام کو انہیں ایسے مقامات پر ایک اوتھینٹک سورس ڈیولپ کرنا چاہیے، سب اس کو فالو کریں، جینوینلی اس پہ ٹرسٹ کریں کہ یہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس انفارمیشن کو ہم جناب علی ٹرسٹ ورتھی انفارمیشن مانیں گے اور اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے۔ بہرحال یہ اسلامک سسٹم ہے، چاہے وہ فیملی سسٹم کی بات ہو، آج کورونا کی بات آ گئی تو میری ساری بات کورونا پہ چلی گئی، ظاہر سی بات ہے کووڈ-19 نہ ہوتا میں سورہ حجرات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا تو شاید میں فیملی لائف پر زیادہ بات کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، گھر کا ایک فرد آیا، اس نے اگر کہا تمہاری بہو ایسی، تمہاری نند ایسی، تمہاری ساس ایسی، تمہاری، اور آپ نے جناب علی خاندان میں جھگڑے بھی کر ڈالے،
اس کی بنیاد پر آپ نے سارے کے سارے کام کر ڈالے، زندہ باد مردہ باد ہو گیا، بچی کی طلاق کروا دی، خاندان اجاڑ دیا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثال کے طور پر فاسق عورت نے، اگین فاسق کا مطلب خدا نہ خواستہ شرابی اور قاتل اور ڈاکو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یعنی ایک عورت جو حلال حرام کا خیال نہیں رکھتی ہے، دین کی بنیادی چیزوں کو فالو نہیں کرتی ہے، صحیح طرح حجاب بھی نہیں کرتی، آپ نے اس کی بات سن کر، اچھی برا ہونا اور ہے، معیار عدالت و فسق اور ہے. ایک انسان میں گنجائش ہے کہ وہ سلپ کر جاتا ہے. قرآن آنکھ بند کر کے یہ بھی نہیں کہہ رہا اس کی بات کو ٹھکرا دو، فتبینوا، کاؤنٹر چیک کر لو، پوچھ لو کہ بابا کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کر رہا تھا، آج تو آسان ہے فون کر لو، یار فلاں نے بتایا کہ تو میرے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، کیا واقعی ایسی بات ہے کیا؟ اگلا کو کچھ نہ کچھ جواب دے گا، ہاں کہے گا، نہ کہے گا، سوری کرے گا. یعنی اس وقت کا مطلب ہے کہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. چاہے بزنس سسٹم کی بات ہو، کمیونیکیشن کے اندر ایک آدمی کس انداز سے، اور اسلام اس کو بے تحاشا امپورٹنس دیتا ہے. یعنی یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر معاملے کو سلجھانے کے لیے اسلام جھوٹ بولنے کی پرمیشن دے دیتا ہے. آپ کے پاس انفارمیشن آ بھی گئی ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں برا کہہ رہا تھا، آپ کو تو موقع مل گیا، جلتی پر تیل چھڑکنا ہے، ایک تیلی لگانی ہے، سب کچھ حوالے والے، ذرا سے انفارمیشن ادھر سے ادھر کرو، آگ بھڑک جانی ہے. اسلام کہتا ہے خبردار، آگ مت بھڑکاؤ، دروغ مصلحت آمیز بہ از راست فتنہ انگیز. شیخ سعدی نے روایتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ بابا مصلحت والا جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہت زیادہ اچھا ہے. اسلام بھی کہتا ہے یس جھوٹ بول دو فتنے کو ختم کرنے کے لیے، وہ سچ جو فتنہ لے کر آ رہا ہے اور وہ جھوٹ جو فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، وہ جھوٹ زیادہ اچھا ہے. بھائی اسلام پسند کرتا ہے، صاحبان ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اس کی باتیں بھی آئیں گی. تو بہرحال یہاں تک اگر ہم نے گفتگو کو مکمل کیا، میں 7ویں آیت بھی پڑھ دوں، تھوڑا سا ترجمہ اس کا کر دوں، ایک دو جملے ذکر مصائب. وَعْلَمُوا، اور جان لو اے اہل ایمان، ان فیکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے نا، تم تو خوش نصیب ہو. لیکن اس بات کا خیال رکھو، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر ہر بات میں یہ تمہاری بات مان لے تو تم خود زحمت میں پڑ جاؤ گے. یعنی تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ اگر ہر بات میں اللہ کا رسول تمہاری بات مان لے گا تو الٹیمیٹلی نقصان تمہارا اپنا ہوگا. لعنتم، تکلیف میں آ جاؤ گے، زحمت میں آ جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، بس کرم خدا کا یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور خدا نے تمہارے دلوں میں کفر کی، فسوق کی اور معصیت کی کراہیت بٹھا دی ہے، ناپسندیدہ قرار دے دیا تمہارے دلوں کے اندر. در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان 3 سٹیٹمنٹس کے اندر کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر ہر بات تمہاری مانے گا تو تم تکلیف میں آ جاؤ گے. لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ایمان کو ڈال دیا ہے. کیا مطلب، کیا لنک ہے اس کا پچھلی بات سے؟ بظاہر لنک سمجھ میں نہیں آ رہا. دس لنک کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کل ڈیبیٹ کریں گے، بلکہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اس لیے کہ یہ قرآن کا ایک خاص مزاج ہے کہ وہ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کو ایسی جگہ پر ڈسکس کرتا ہے جہاں بظاہر انسان لنک ڈھونڈتا رہے نظر نہیں آتا، یا بظاہر کسی اور چیز سے لنک نظر آتا ہے لیکن اسلام اصل میں کوئی اور بات کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل اس پورے فلسفے کو ہم آدھے پونے گھنٹے کی جو ہماری گفتگو ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال آج کی حد تک ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا، قرآن مجید نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ اگر ایک گناہ گار آدمی، ایک فاسق آدمی انفارمیشن لے کر آ رہا ہے، خدا را اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر آگے مت بڑھ جاؤ جب تک کہ تم اس کو ایک مرتبہ کاؤنٹر چیک نہ کر لو، جب تک تم سیکنڈ اوپینین نہ لے لو، جب تک تم اس کے بارے میں اپنی ریسرچ کو مکمل نہ کر لو. عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو مکمل کیا. آج 16 رمضان کا دن بھی مکمل ہو گیا اور بڑی رفتار کے ساتھ ہم گویا شب 19 تک جا رہے ہیں. مولا امیر کی
شہادت کے ایام کی طرف. لیکن بہرحال آج کی تک اگین میرا دل چاہ رہا ہے کربلا والوں کے مصائب کا تذکرہ کیے بغیر ہم بات کو آگے نہ بڑھائیں. کچھ نہ کچھ ذکر مصائب ضروری ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے میں حسین کے جوان شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کروں. جس دین کے لیے ساری باتیں آ رہی ہیں، قرآن ہدایت سے بھرا ہوا، اہل بیت اطہار کا گھرانہ اس دین کو بچانے کے لیے قربان ہو گیا. پیغمبر اکرم سے لے کر، بلکہ پیغمبر سے پہلے جناب ابو طالب سے لے کر، جناب خدیجہ طاہرہ سے لے کر، خود ذات مقدس پیغمبر اکرم، اس کے بعد جناب محسن کی شہادت، شہزادی کونین کی اپنی شہادت، مولا کائنات کی شہادت جو ہم سنیں گے آئندہ دنوں میں. مولا حسن، یعنی اقبال نے صحیح کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. اور آج کی تک مصائب کا آغاز ایک جملے سے کروں کہ دین وہ دین ہے کہ جس کی خاطر حسین نے اپنا اکبر قربان کر دیا. شہزاد علی اکبر کا تعارف کروانے کے لیے میں جملے پڑھا کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اشک عقیدت کو بہانے کے لیے 2 جملے کافی ہوں گے. کون اکبر؟ مقاتل نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت کا لوٹا ہوا کاروان شام میں عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہا تھا، تو خواتین عیسائی، مرد عورتیں بازار میں جمع ہیں، گھر کی چھتوں پر جمع ہیں، تماشا کر رہے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی حاکم کو فتح ہوئی ہے، فتح کے شادیانے بجاؤ. لشکر جو ہے وہ فتح حاصل کرنے کے بعد لوٹ رہا ہے، باغیوں کو جان سے مار دیا گیا ہے، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا گیا ہے، ان کے مردوں کو جناب انہیں کنیز نہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے مردوں کو جو ہے وہ سروں کو کاٹ دیا گیا ہے، نیزوں پر بلند ہیں، خوشیاں منا رہے تھے. ایسے میں ایک عیسائی عورت ایک گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی. جب اس کے نزدیک سے نیزہ برداروں کا جب یہ دستہ گزرا، اس نے شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر نظر پڑی. بے اختیار اس نے ہاتھ اٹھائے، ایک جملہ کہا، تڑپ کر کہتی ہے، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو. یہ جملہ ذاکرین پڑھتے ہیں. جناب ام لیلہ کے کان میں پہنچا، تعجب سے دیکھا کس کے لیے بات بددعا کر رہی. دیکھا اکبر کا سر ہے. جناب لیلہ نے پوچھا، ہے بی بی مجھے ایک بات بتا، اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو کیوں بددعا دے رہی ہے اس کو کہ خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو؟ تڑپ گئی وہ عیسائی عورت، تڑپ کر کہتی، بی بی اس کی ماں نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا، میں ایک عام عورت ہوں، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیسا خوبصورت جوان ہے، کیسا جوان لڑکا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس لیے جملہ کہا، اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کیسے برداشت کرے گی، اور اگر زندہ ہوگی تو کیسے برداشت کیا ہوگا. ام لیلہ کہتی ہے، بی بی میں اس جوان کی ماں ہوں، میں نے اسے شہادت کے لیے بھیجا، یہ ہے علی اکبر. ظاہر سی بات ہے شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن کربلا کے میدان کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں. اکبر وہ جوان جسے مولا حسین نے خود کربلا کے لیے میرے لگتا ہے تیار کیا. اکبر جاؤ میدان میں. کسی روایت میں نے نہیں پڑھا کہ اکبر کو اجازت مانگنا پڑی ہو، ہر ایک نے اجازت مانگی ہے، اکبر کو اجازت نہیں مانگنی پڑی. اکبر آؤ، جاؤ بیٹا میدان کی طرف. خوش ہو کر جانے لگتے. جناب امام حسین فرماتے، نہیں اکبر ایسے نہیں، ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. ام لیلہ سے اجازت لے کر آئے. کہا نہیں ام لیلہ سے نہیں، اس ماں سے اجازت لو جس نے بچپن سے پالا ہے. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، ایک الگ انداز سے اجازت مانگی. ماں فاطمہ زہرا کا حوالہ دیا، جناب زینب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ دیے. پھوپھی اماں اپنے لال کو حسین پر، فاطمہ کے لال پر قربان ہونے کی اجازت دے دیں. میں صرف ایک جملہ پڑھنے کے لیے آپ کو زحمت دیے. جب تک یہ ساری باتیں ہوئیں ایسا لگتا ہے خیموں میں اطلاع پہنچ گئی کہ ہم شکل رسول، شبیہ رسول، کڑیل جوان اکبر میدان میں شہادت کے لیے جا رہا ہے. اور اب جو جملے وہ بڑے عجیب ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ ایک شہید ایسا تھا جب خیمے سے نکلنا چاہتا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب یہ جوان نکلنا چاہتا تھا کوئی آگے بڑھ کر شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا، اکبر ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرواتے جاؤ. پھر یہ جوان نکلنا چاہتا تھا کوئی دامن کو پکڑ لیتا تھا، اکبر ایک مرتبہ اور چہرے کی زیارت کراتے جاؤ. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. شانے پر ہاتھ رکھنا بتا رہا ہے کہ بھوبیاں تھیں، مائیں تھیں،
بڑی بہنیں تھیں شیطانیاں تھیں، لیکن دامن پکڑنا بتا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بہنیں اکبر کا دامن تھام لیتی تھی. بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دے. اور ایک عجیب قیامت کا جملہ میں نے بہت بزرگوار عالم دین سے سنا ہے، بس اس پر ختم کر رہا ہوں. اکبر باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے. ایک مرتبہ اکبر کے کانوں میں آواز آئی، بھیا علی اکبر سب سے مل لیے، ہم سے مل کر نہ جاؤ گے؟ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام، چوتھا امام، ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کو لے کر خیمے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. بھیا اکبر ایک مرتبہ اور ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کرا دی جاؤ، ایک مرتبہ ہم سے گلے ملتے جاؤ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل اس عالمی وبا کے زمانے میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو عالم اسلام کی ذمہ داری معین ہے، جو صاحبان ایمان کی ذمہ داری معین ہے، پالنے والے اس اعتبار سے جو بہترین رسپانس ہو سکتا ہے وہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. بطور خاص میں جملہ عرض کروں اپنے مخیر حضرات کے لیے، صاحبان ثروت افراد کے لیے. جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بڑے مشکل دور آگے، بڑے مشکل ایام آگے، بڑے مشکل ہفتے اور مہینے آگے. پالنے والے ہماری قوم کے بزرگان کو، ہماری قوم کے مستضعفین کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطور احسن نبھانے کی توفیق عنایت فرما. مناسب سے مناسب، بہتر سے بہتر پلاننگ کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہے بالخصوص جو کورونا کی بیماری میں مبتلا، شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اس مشکل سے پورے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے بہترین مہینہ گزارنے کی، بہترین عبادتیں کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسب معمول کچھ سورہ فاتحہ ہیں، میں آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں. آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے اور سوروں کی تلاوت کا آغاز ابھی سے کر دیجئے تاکہ سب کے لیے زیادہ سے زیادہ برکت کا باعث ہو. مرحوم ماں سکینہ بائی ہنسراج، مرحوم محمد علی ہنسراج، مرحومہ نرگس بائی ہنسراج، مرحوم امتیاز علی ہنسراج، مرحوم کریم قاسم علی، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماوجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو، زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین ماوجی، زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، انور علی راشد جیسانی، جاوید رمضان علی غلام علی، منیرہ احمد حبیب الیکٹرک والا، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل لطنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، وہ جنہوں نے دام درہم سخن کسی بھی انداز سے عزا خانے کی بلکہ پوری دنیا میں فرش عزا کی خدمت کی، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.